افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 12 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ ہود جو کہ پارہ نمبر 11 سے شروع ہوئی تھی، اس پارہ میں بھی جاری ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ یعنی 12 میں سورہ یوسف ہے جو کہ پارہ نمبر 12 سے شروع ہو کر 13 پہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس پارہ میں کل 16 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 6 سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان اور زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یعنی کفالت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ تو یہاں آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، اللہ ان کا رازق ہے، اور مخلوقات اسباب اختیار کم کرتی ہیں، تو انسان کو اس میں یہ پیغام دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا رازق اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے۔ حالانکہ اللہ خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے، اعتبار سے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن اللہ چونکہ اپنی مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے اس شفقت اور رحم اور فضل اور کرم کی وجہ سے یہ رزق کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لہٰذا اب اسی مسبب الاسباب پر ہی نظر ہونی چاہیے۔ دنیاوی جو اسباب ہیں جن کے ذریعے سے یہ رزق اور روزی ملتی ہے، ان پر بھروسہ اور توکل نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر یہ ذرائع نہ بھی ہوں تب بھی اللہ رب العزت رزق دینے پر قادر ہے، کیونکہ اس نے ذمہ لے لیا ہے۔ جب اعتقاد یہ ہو تو پھر اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب کے ذریعے سے روزی حاصل کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 8 اور 9 اور 10، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اس آیت میں فرمایا کہ جب ہم انسان کو اگر کوئی نعمت دے کر واپس لے لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر تکلیف کے بعد ہم اس کو کوئی نعمت اور راحت دے دیتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے۔ دو کیفیات انسان کی اس آیت کے اندر بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ جب اس سے کوئی نعمت چلی جائے یا اس پر کوئی مصیبت اور تنگی آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے اس وقت کو بھول جاتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی تھی اور فراخی دے رکھی تھی۔ اب اگر اللہ کی طرف سے بغرض امتحان، بغرض آزمائش یہ صورت آ گئی کہ اللہ نے وہ نعمت لے لی یا اس میں کمی ہو گئی، تو اللہ کی رحمت سے اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری کیفیت کہ جب اللہ اس کو کوئی نعمت دے دے، کوئی فراخی دے دے اور وسعت دے دے تو وہ اس پر شیخی بگھارنے لگے، اترانے لگے، یہ نہیں ہو، بلکہ اس چیز کو وہ اللہ کا فضل اپنے اوپر سمجھے۔ جب اللہ کا فضل اپنے اوپر سمجھے گا تو وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے وہ سمجھ رہا ہوگا، پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اگر وہ شیخی بکھارنے لگے گا، اترانے لگے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا، اس کو وہ اللہ کی طرف سے نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ اپنی محنت اور اپنی کمائی سمجھ رہا ہے۔
آیت نمبر 24، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ دو فریق ہیں، ایک اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس طرح اندھا اور بہرا نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، اسے کسی چیز کا علم نہیں، اور اس سے مراد کافر ہے، یعنی وہ اندھا حق کی طرف سے ہو گیا، حق کو دیکھنے سے وہ اندھا ہو گیا، حق کو سننے سے وہ بہرا ہو گیا، جبکہ حق اس کے سامنے تھا، حق اس کو پیش کیا گیا، لیکن اس نے اس حق کی طرف سے منہ موڑ لیا، اندھا اور بہرا بن گیا، تو اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، اور اس سے مراد ایمان والا مسلمان ہے، کہ جب اس کے سامنے حق کو پیش کیا گیا تو اس نے حق کو دیکھا اور حق کو حق سمجھتے ہوئے قبول کر لیا، اور حق کو سنا اور حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کو قبول کر لیا، تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ هل یستویان مثلا، یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اجر کے اعتبار سے جس طرح ان کا عمل جو ہے دنیا کے اندر بالکل برعکس ہے، اسی طرح آخرت میں ان کا اجر بھی بالکل برعکس ہوگا۔ یعنی جس نے دنیا کے اندر حق سے روگردانی کی، قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ ہوگا، عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اور جو ایمان اور عمل صالح پر آ گیا، حق کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کے پیغام ان تک پہنچایا، تو قوم نے بہت سے اعتراضات کیے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے، وہ سوالات، اعتراضات اور جوابات اس رکوع کے اندر مذکور ہیں۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 42، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اسی رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا سارا حساب کتاب بھی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے عظیم جو عذاب تھا سیلاب کا، پانی کا، وہ اس کا جب موقع آ گیا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جوڑے جوڑے جانوروں کے وہ اس کشتی کے اندر اپنے ساتھ سوار کر لیے جائیں، اور اہل ایمان بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا، اور بچنا صرف انہوں نے تھا جو اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوں گے۔ کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کشتی میں سوار نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ورنہ غرق ہو جاؤ گے، کہ آج کے دن وہی بچے گا جس پر اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ ان کا بیٹا جس کا نام کنعان آتا ہے، اس نے نوح علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور اس نے کہا کہ میں ایک بڑی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، اور یہی ہوا کہ ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ان کے سامنے غرق ہونے لگا۔ تو آیت 45 میں نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچا لے گا، اور آپ احکم الحاکمین ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے بچاؤ کی دعا کرنا اور اس کو اپنے اہل میں سمجھنا دراصل ان کی لا علمی کی وجہ سے تھا۔ ان کو اپنے بیٹے کی ایمان کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی، ورنہ نبی کی یہ شان نہیں کہ جو ایمان والا نہ ہو اس کے بچاؤ کی دعا وہ اللہ سے کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اگلی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، قال
یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، وہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور آگے وجہ فرمائی انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، وہ ایمان والا عمل صالح والا نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے اہل میں شمار نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ اور یہاں اہل سے مراد اہل ایمان ہے، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کے اہل میں وہی ہوں گے جو اہل ایمان والے ہوں گے، یعنی نسبت، وہ ایمانی نسبت اللہ کے ہاں معتبر ہے، نسبی نسبت اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں اور نظیر قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ایک یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا جو کہ کافر تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد، اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، فرعون کی زوجہ جو کہ مومنہ عورت تھیں۔ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور آگے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ ایسی بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ناسمجھ لوگوں میں ہو جائیں گے اگر اس طرح کی بات کریں گے کہ آپ کو علم نہیں کہ وہ ایمان والا نہیں، جب وہ ایمان والا نہیں تو آپ کے اہل میں بھی شمار نہیں، اس لیے ایسی بات نہ کریں۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ تو بشری تقاضے سے اور پدری شفقت کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر جب علم میں آ گیا کہ بیٹا اہل ایمان میں سے نہیں، اس کا عمل صالح نہیں، تو اس پر تنبیہ ہونے کے بعد رجوع کر لیا۔ رکوع 5، 6، 7 اور 8 میں قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور قوم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات مذکور ہوئے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم جو پیغام تم تک اللہ کا پہنچا رہے ہیں اور اس پر جو ہم محنت کر رہے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اس کا اجر تو ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر، اس محنت کا اجر ہمارا اللہ کے پاس ہے، ہم تم سے اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر جو ہے وہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ کہ جو تم اب تک گناہ والی زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی، بغاوت والی زندگی تم گزار چکے ہو، اس حق کا پیغام آ جانے کے بعد جب تم اس پیغام پر آ جاؤ گے اور اس نظام کو تم قبول کر لو گے، اس نظام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، یعنی حق والی زندگی، حق پرستی والی زندگی جب تم گزارو گے، تو پھر اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس حق اور سچ دعوت کے جواب میں قوم نے اکثر اور ہمیشہ جاہلانہ بات کی، جواب اس کا جاہلانہ تھا، اور وہ یہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو، طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے، باوجود اس کے کہ حق ان کے سامنے کر دیا گیا اور حق کو انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن محض اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین اور ان کے رسم و رواج چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے وہ اس حق کے دین پر، حق کے پیغام کو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر مختلف طریقوں سے اور مختلف مواقعوں پر ان کو تنبیہات ہوتی رہیں، ان کو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ قوم جب باز نہیں آئی اپنی بدعملی سے، تو پھر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی کہ پیغام ان تک پہنچایا گیا، اور لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو رد کر دیا، تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا اور وہ قومیں تباہ اور برباد کر دی گئیں۔ اور اس کی مثالیں اور عبرت قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا گیا تاکہ آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ قوم شعیب علیہ السلام مشرک بھی تھے اور لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کا حق مار لیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس عمل سے منع فرمایا
لیکن قوم اس سے باز آنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کے بھی آباء و اجداد اور رسومات میں یہ چیز شامل تھی۔ تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ تو بہت ہی نیک اور سیدھے ہیں، آپ اپنی نمازوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں کثرت فرمایا کرتے تھے، نوافل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو ان کو اسی بات پر ان کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر مبتلا رہیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ تمام قوموں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے توحید کا سبق دیتے تھے، توحید کا پیغام دیتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت ان کے دل کے اندر آ جائے، ایمان ان کے دل کے اندر آ جائے۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو چیز وہ معاملات کی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کے معاملات درست ہو جائیں، معاشرت ان کی درست ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے والے ہو جائیں۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر ان کی اس برائی کا ذکر فرمایا اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 8 کے اندر، کہ یہ لوگ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے معاشرتی برائی انتہائی عروج کو پہنچی ہوئی تھی، جس سے ایک دوسرے کے حقوق متاثر ہو رہے تھے، اور حقوق متاثر ہونے کی وجہ سے معاشرے کا امن اور سکون ختم ہو رہا تھا۔ اس لیے معاشرے کے امن اور سکون اور استحکام کے لیے حقوق کا پورا کرنا اور انصاف کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 103، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح آپ کے رب نے بستی والوں کو پکڑ لیا جب کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر چکے تھے۔ اللہ کی نافرمانی، گناہوں میں زندگی گزارنا، قرآن مجید کے روح سے یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ گناہ کر کے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی بگڑتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے اوپر ظلم فرمایا، اور اس تعبیر سے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ اپنے ساتھ ظلم کرنا تو کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ دوسروں کے ساتھ تو ظلم ویسے ہی ناانصافی، اپنی ذات پر ظلم اللہ کی نافرمانی کر کے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اذا اخذ القریٰ وہی ظالمہ، یہ لوگ ظالم تھے، نافرمان تھے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی ان پر حجت پوری ہو گئی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اپنی روش سے باز نہیں آئے، اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، پانچوں وقت کی نماز کا ذکر اس کے اندر آ گیا کہ نماز کی پابندی کی جائے، نماز کے خشوع اور خضوع اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نماز پوری کی جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس سے مراد برائیاں جو ختم ہوتی ہیں وہ صغیرہ گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وضو کرنے کی برکت سے اس کے اعضاء سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب ایک نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو دوسری نماز تک اس کی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، پھر اگلی نماز جو ادا کرتا ہے اس نماز کی برکت سے وہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ فرمایا کہ یہ تو مومن کی شان ہی نہیں، البتہ اگر نفس کے غلبے سے، شیطان کے وسوسے سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو معاف کرا لیا جائے اور اپنے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آیت نمبر 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو سب کے سب ایک امت ہو جاتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ان کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن یہ اختلاف اللہ کی طرف سے حکمت پر رکھا گیا، حکمت کے لیے رکھا گیا کہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان اور عمل صالح کرے، اپنے اختیار سے صراط مستقیم پر آئے، تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا مستحق سمجھا جائے، مستحق بن جائے۔ اسی طرح جب اپنے اختیار سے وہ حق کے راستے کو چھوڑ دے گا اور برائی کے راستے پر آ جائے گا تو پھر قابل مؤاخذہ ہوگا اور قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔
آیت نمبر 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو پچھلی آیات کے اندر گزرے ہیں، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے ثابت قدم ہو جائے، دل کے اندر ثبات آ جائے، قرار آ جائے۔ اور کس معنی میں ثبات اور قرار؟ فرمایا کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اقوام کے حالات قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوئے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی مقصود ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کا دل ثابت رہے اور آپ دل کے اندر غمگین نہ ہوں۔ گزشتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ستایا گیا، انہوں نے جب اللہ کا پیغام، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو انہیں بھی اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی اور تسلی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَهُدًى وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح یہ ہدایت کا بھی باعث ہیں اور نصیحت کا باعث ہیں اہل ایمان کے لیے، کہ اہل ایمان ان واقعات اور حالات سے اپنے لیے ہدایت کا سبق، عبرت کا سبق، نصیحت کا سبق اس سے لیں گے تو اپنے اعمال درست کرنے میں ان کو ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ابتدا ہے، جو کہ سورہ مکی صورت ہے۔ رکوع نمبر 11، آیت نمبر 3، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اس صورت میں جیسے کہ صورت کا نام یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم واقعہ مذکور ہے اور طویل واقعہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ فرمایا گیا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ یہود مکہ کی زبان عربی تھی تو اس لیے قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ وہ اس واقعے کو بھی اور دوسری باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور امتحان لینا چاہا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آل یعقوب شام سے مصر کی طرف کیوں منتقل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا واقعہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے تورات میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے کچھ حصے مذکور ہوئے ہیں، اور یہودی ہونے کے اعتبار سے اور تورات ان کی کتاب تھی تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے کچھ حصوں سے وہ لوگ واقف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں، اس لیے اس بارے میں آپ کچھ بتا نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل فرما دی اور جس میں یہ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ یہ واقعہ یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور یہ واقعہ احسن القصص ہے، یعنی واقعات میں بہترین واقعہ، چونکہ اس واقعے کے اندر ایسے پہلو نمایاں کیے گئے اور ایسی چیزیں ظاہر کی گئیں کہ جو درس عبرت ہیں، درس نصیحت ہیں اور اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے جواب میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، پوری صورت نازل ہو گئی۔ واقعات میں یہ بہترین واقعہ جیسے فرمایا گیا کہ احسن القصص ہے۔ آیت نمبر 4، اذ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی عمر کوئی 8 یا 10 سال کے قریب تھی، ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے والد سے ذکر فرمایا تو والد نے انہیں منع کیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کریں، کہ ان کے بھائی 11-12 کی تعداد میں تھے جو کہ ان کے سگے نہیں، سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 12 میں بھائیوں کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کرتے تھے، کیونکہ والد کا، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور ان کا جھکاؤ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف زیادہ تھا۔ اس وجہ سے دوسرے بھائی ان سے حسد کرنے لگے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اس کو لے جائیں اور کہیں دور چھوڑ دیں اور والد سے دور کر دیں تاکہ ہم والد کی محبت اور ان کے قرب جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد رکھتے تھے
دور کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جی آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ یہ کھیلے گا کودے گا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والد نے کہا کہ آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بڑی تعداد میں جماعت ہیں، اگر ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے، یعنی ان کو ہر طرح سے یقین دلایا۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر جو ان کا منصوبہ تھا قتل کرنے کا، قتل تو انہوں نے نہیں کیا، البتہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہاں سے قافلے والوں نے انہیں وہاں سے نکال لیا اور مصر کے بازار میں جا کر بطور غلام کے ان کو فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا عزیز مصر تھا، وہ بے اولاد تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی طرح نگہداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، وہ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے مقصد کے لیے ان کے پیچھے دوڑی تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دروازے سارے کھلتے چلے گئے اور دروازے باہر کے دروازے پر جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام آگے اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے تھی، اور اسی وقت عزیز مصر جو ہے وہ دروازے پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ موجود تھا۔ تو اس پر عزیز مصر کی بیوی نے اس سے کہا کہ اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا ارادہ مجھ سے برائی کرنے کا تھا، اور اس کے لیے کیا سزا ہوگی کہ جو تمہارے اہل اور گھر کے ساتھ برائی کرے، یہ کہ اس کو سخت عذاب دیا جائے یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس بچے نے پھر اللہ کے حکم سے گواہی دی کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام گناہگار ہیں، مجرم ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ گناہگار ہے اور وہ مجرمہ ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر اس معاملے کو سمجھ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اس معاملے کو اسی طرح جانے دیجئے، اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ سے تم توبہ کرو کہ تمہاری ہی غلطی اس میں نظر آ رہی ہے۔ رکوع نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ عزیز مصر کی بیوی کا اپنے غلام پر فریفتہ ہونا یہ مشہور ہو گیا، تو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے اوپر سے یہ معاملے کو دور کرنے کے لیے سب عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اس کو چھری کو نہ چلایا جائے، یعنی پھل نہ کاٹا جائے۔ اتنے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کیا تو وہ تمام عورتیں، وہ جماعت پوری یوسف علیہ السلام کے حسن سے اتنی متاثر ہوئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اس میں کہا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، رحم دل کوئی فرشتہ ہے۔ اس کے حسن سے متاثر ہوئیں۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے لعن طعن کرتی رہتی ہو۔ بہرحال اس الزام سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید خانے میں ان کے قید کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اس خواب کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک رہا ہو کر بادشاہ کے پاس جانے لگا تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا کہ میں بے گناہ قید میں ہوں۔ تو وہ شخص چلا گیا، وہ قیدی رہا ہو کر چلا گیا، اور وہ بادشاہ کا خاص خدمتگار تھا، وہ دوبارہ اپنی اس خدمت پر چلا گیا۔ تو وقت کافی گزر گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 7 سال گزر گئے۔ وہ اپنی اس بات کو بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات کو، کہ وہ بادشاہ سے کرے، یہاں تک کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس نے اپنے مصاحب سے، اپنے وزیر و مشیروں سے اس کی تعبیر کے لیے ذکر کیا۔ تو اس پر اس خادم کو یاد آیا کہ وہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو یوں یاد آنے پر یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر وہ تعبیر کچھ اس قسم کی تھی کہ اس ملک کے اندر قحط آنے والا تھا، اور اس قحط سے بچنے کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کو بتا دیا۔ رکوع نمبر 16 میں یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور اس خواب کی تعبیر اور آئندہ کے لیے جو قحط آنے والا تھا
اس کے بارے میں اس کی تدبیر بتا دی گئی کہ اس قحط سے کس طرح بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر عمل کر کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہ قحط میں مبتلا تھے، لیکن مصر میں غلہ کی فراوانی تھی اور آس پاس کے لوگ بھی وہاں قیمتاً غلہ خریدنے کے لیے مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ عزیز مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ہی اس چیز کا نگران اور ذمہ دار بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 52 پر پارہ نمبر 12 مکمل ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔